اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کا عنوان، تجھ سے پہلے کہ تیرا ذکر یہاں پر پہنچا۔ کئی صدیاں پہلے عمر بن عامر یمن کا سردار تھا۔ اس نے یمن میں بہت خوشحالی دیکھی تھی، پھر اس کی قوم سیدھے راستے سے ہٹ گئی۔ جب عمر نے دیکھا کہ پوری قوم ہی گمراہی کا شکار ہے تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب دور نہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قوموں پر عذاب اجتماعی خرابیوں اور گناہوں سے ہی آیا کرتے ہیں۔ عمر بن عامر نے سبعین ڈیم میں چوہوں کی بڑی تعداد دیکھی تو اسے اللہ کا عذاب قریب نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی جائیداد یہ بتا کر بیچوں کہ یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو کوئی بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی وجہ نہ بتائی تو بھی مشکل ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے کہ تم اپنی جائیداد کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ لوگوں کے سامنے اس نے اپنے ایک بیٹے سے بحث اور تلخ کلامی شروع کر دی۔ عمر کے بیٹے نے اس بحث کے دوران اپنے والد کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ بہت ہی نامناسب اور ناقابل برداشت عمل تھا۔ اس کے بعد عمر نے اعلان کیا، اس ذلت اور رسوائی کے بعد میرے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں۔ اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی، میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ یوں کمال چالاکی کے ساتھ عمر بن عامر نے اپنی جائیداد بیچی۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور انہیں یمن سے کہیں اور چلے جانے کو کہا۔ عمر بن عامر کا ایک بیٹا ثعلبہ یمن سے نکلا اور عرب میں آ کر آباد ہو گیا۔ اسی کے نام پر اس آبادی کو ثعلبہ کا نام دیا گیا۔ ثعلبہ کے ایک بیٹے کا نام حارثہ ہے۔ حارثہ کے دو بیٹے ہیں جن کے نام اوس اور خزرج ہیں۔ اوس اور خزرج کی اکثریت یثرب آ کر آباد ہو گئی۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے یثرب پہنچے تو اس وقت یہاں کی تمام زرعی زمینیں، منڈیاں اور بازار یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ یہودیوں نے اپنی رہائش کے لیے محلات اور چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کر رکھے تھے تاکہ جنگ کی صورت میں اپنی حفاظت کر سکیں۔ یہودیوں نے اوس اور خزرج کے آنے کے بعد ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر لیے۔ اوس اور خزرج کو بڑھتے دیکھا تو یہودیوں نے انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ انہوں نے اوس اور خزرج کو دوستی کے روپ میں بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اوس اور خزرج آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے۔ یثرب وہ علاقہ ہے جہاں یہودی آباد ہیں۔ یہودیوں کو الہامی کتابوں کے ذریعے سے معلوم ہے کہ آخری نبی ہجرت کر کے یثرب آئیں گے۔ وہ آخری نبی کا انتظار اور ان کا ذکر اپنی باتوں میں کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں اس نبی کا زمانہ اب بہت قریب ہے۔ وہ جنوب یعنی مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آخری نبی اس طرف سے ظاہر ہوگا۔ یہودی یثرب میں بسنے والے قبیلوں بنی خزرج اور بنی اوس کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ جب آخری نبی ظاہر ہوگا تو اس کی مدد سے ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ اسی وجہ سے یثرب میں رہنے والے قبیلے بھی آخری نبی اور اس کے زمانے کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ حج کا موسم قریب ہے۔ پورے عرب سے قافلے مکہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر اللہ کے دین کی دعوت دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ہر قبیلے کے پاس جاتے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ بت پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم رسول اللہ کے پیغام پر توجہ نہیں دے رہی۔ رسول اللہ یثرب سے آئے ہوئے بنی خزرج کے وفد سے ملنے کے لیے عقبہ یعنی مکہ کے قریب ایک گھاٹی پہنچے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تم کون لوگ ہو؟ جواب ملا ہے ہم یثرب کے رہنے والے بنی خزرج ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے
کیا ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خوش آمدید کہا ہے۔ رسول اللہ ان لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا بتایا اور دوسری بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ رسول اللہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی باتیں سن کر بنی خزرج ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی آمد کی خبر ہمیں یہودیوں سے ملتی ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت قبول کی اور ایمان لے آئے ہیں۔ آخر کار 16ویں وفد نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے۔ یہ وفد 6 افراد پر مشتمل ہے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ یثرب واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگلے سال دوبارہ حاضری کی اجازت لے کر یہ لوگ یثرب روانہ ہو گئے ہیں۔ اسعد بن زرارہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام جابر بن عبداللہ بن ریناب ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ذکوان بن عبد قیس پہلے مسلمان ہیں جن کا تعلق یثرب سے ہے۔ اس رات ایمان لانے والے 6 افراد کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن ریناب۔ اعلان نبوت کے 11 سال بعد مکہ آنے والے قافلوں میں سے پہلے قافلے نے رسول اللہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے ایمان لانے کا اعلان کیا ہے۔ ان لوگوں نے یثرب جا کر لوگوں کو رسول اللہ کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوم کو سال بھر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آئندہ سال یعنی نبوت کے 12ویں سال یثرب سے 12 مسلمان حج کے لیے مکہ آئے ہیں۔ ان میں 10 بنی خزرج سے جبکہ 2 بنی اوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی خزرج سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام یہ ہیں: نمبر 1 اسد بن زرارہ، نمبر 2 اوف بن حارث، نمبر 3 رافع بن مالک، نمبر 4 قطبہ بن عامر، نمبر 5 عقبہ بن عامر، نمبر 6 معاذ بن حارث، نمبر 7 ذکوان بن حارث، نمبر 8 عبادہ بن صامت، نمبر 9 یزید بن ثعلبہ، نمبر 10 سعد بن عبادہ بن ندلہ۔ پچھلے سال آنے والے 6 افراد میں سے 5 اس سال بھی مکہ آئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ اس سال نہیں آ سکے۔ قبیلہ بنی اوس سے آنے والے 2 افراد کے نام یہ ہیں: نمبر 1 اویم بن سعدہ، نمبر 2 ابو الحیثم بن تہان۔ اس سال بھی ان سب سے رسول اللہ کی ملاقات جمرہ عقبہ میں ہی ہوئی ہے۔ اس ملاقات اور ہونے والے عہد کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ عبادہ بن صامت اس ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں: میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولی میں شرکت کی۔ ہماری تعداد 12 تھی۔ رسول اللہ نے ہم سے بیعت لی، ہم اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم دوسروں پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی نیک کام میں رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بیعت لینے کے بعد رسول اللہ ان سے کہہ رہے ہیں: اگر تم نے اپنا عہد پورا کیا تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ یہ لوگ یثرب واپس جانے لگے تو رسول اللہ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ مصعب کا شجرہ نسب قصی پر جا کر رسول اللہ سے ملتا ہے۔ مصعب کو رسول اللہ نے ہدایت دی ہے کہ یثرب میں لوگوں کو اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ مصعب نے اسعد بن زرارہ کے پاس رہائش اختیار کی ہے۔ اوس اور خزرج کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔
مصعب ان دونوں قبیلوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ یثرب میں مصعب ہی نماز کی امامت کرواتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، کہیں آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ تو نہیں جائیں گے؟ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔